ابتدا اس طرح کمزور ہوتی ہے، پھر انتہا بہتر ہو جاتی ہے۔ جس طرح دنیا کمزور ہے، آخرت بہتر ہے۔ جیسے الم یجدک یتیما فآویٰ، کیا نہیں پایا تھا آپ کو یتیم، بس آپ کو ٹھکانہ دیا۔ 6 سال کی عمر میں والدہ فوت ہوئی، عبد المطلب تربیت کرنے لگے۔ 8 سال کی عمر میں عبد المطلب فوت ہوئے تو چچا ابو طالب تربیت کرنے لگے۔ اللہ نے ان کے دل میں ایسی محبت ڈالی۔ اور اس سے پہلے حلیمہ سعدیہ کے گھر رہے، اور اس سے پہلے ملائک اور ان کے انوار اور برکات میں آپ تربیت پاتے رہے۔ نبی ماں کے بطن سے جب جدا ہوتے ہیں، اس سے پہلے ہی نبی ہوتا ہے۔ البتہ تفصیلی شریعت کی ذمہ داری ان کو بعد میں سونپ دی جاتی ہے۔ ایک شاعر کہتے بھی ہے، فی المہد یعرب عن سعادت جدی اثر النجابت ساطع البرہان ووجدک ضالا فہدی، اور پایا آپ کو محبت میں ڈوبا ہوا، پس ہدایت کی تسلی دی۔ ضال راہ دلہ، عام انسان جو راستہ بھٹک جائے اس کو بھی کہتے ہیں فلان ضل الطریق۔ گمشدگی کے اعلان کو کہتے ہیں انشاد الضالہ۔ صحیح مسلم اور جامع ترمذی میں ہے، من انشد منکم ضالتہ فی المسجد، جو گمشدگی کا اعلان مسجد میں کر لے، فقولوا لا ردہ اللہ الیک، آپ کہے یہ چیز اللہ تجھے کبھی نہ دے۔ ان المساجد لم تبن لہا، مسجد اعلانات کے لیے نہیں بنی، اس کے لیے تو ریڈیو پاکستان بنا ہے۔ ضل یا دل کے معنی آتے ہیں راستہ چھوڑنا۔ اگر یہ عام راستہ ہو تو عام حکم ہے، اور اگر دین کا راستہ ہو تو شدید حکم ہے۔ وحی کی ابتدا میں جب مکہ مکرمہ پر مشرکین کا غلبہ تھا اور ہر طرف بت پرستی عروج پر تھی، اور انسانیت سوز اعمال و افعال کے بازار گرم تھے، تو انہیں چھوڑ کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تسلی طبع کے لیے غار حرا تشریف لے جاتے تھے اور وہاں خدائی عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ وہ جو آپ ان سے پریشان ہو کر غار حرا تشریف لے چلتے تھے، اس کو بیان کیا ہے، ووجدک ضالا۔ آپ تو اس راستے سے بالکل ہٹ چکے تھے، کیونکہ یہ راستہ مناسب نہیں تھا، یہ آپ کی نبوت کی لیاقتوں کے لائق نہیں تھا، یہ آپ کے مقامات نبوت کا متحمل نہیں تھا۔ ووجدک ضالا اے ترکت طریقہ واتبعت فی الغار فہدی فاوحی الیک۔ ووجدک ضالا، اور بعض عاشقان نے ترجمہ کیا ہے کہ پایا آپ کو محبت میں کھویا ہوا، بس آپ کی رہنمائی کی۔ اس ترجمے کا حاصل بھی وہی ہے جو پہلے ہے۔ خداوند تعالیٰ کی محبت میں آپ کھوئے ہوئے تھے، یہاں تک کہ آپ نے مکے والوں کے تمام راہ و رسم چھوڑ دیے تھے، کیونکہ مکے کے راہ و رسم بالکل غلط ہو چکے تھے اور ان سے آپ کنارہ کش ہو چکے تھے۔ اس لیے فرمایا آپ کو پایا کہ آپ نے اہل مکہ سے کنارہ کشی کی، فہدا، پس آپ کو ہدایت کی نبوت دی، نبوت کی بارش اور وحی کی بارش کے ساتھ آپ کی تسلی فرمائی۔ تو ضال یہاں پر منقبت کے معنی میں ہے، نہ کہ ذم کے معنی میں، مقام مدح میں ہے، نہ کہ مقام ذم میں۔ ووجدک عائلا فاغنی، اور پایا آپ کو تنگ دست، بس آپ کو مالدار کر دیا۔ ابتدا تقریباً اس طرح رہتی ہے، طالب علم ابتدا میں بالکل تنگ دست ہوتا ہے، اپنے اخراجات کے لیے محتاج ہوتا ہے۔ ایک لڑکا جب جوان ہوتا ہے اس کی یہی حالت ہوتی ہے، پھر شباب آتا ہے، ذمہ داریاں بڑھتی ہے، شادی ہوتی ہے، بچے پیدا ہوتے ہیں، اور پھر وہ ایک خاندان کا ذمہ دار بنتا ہے۔ اس طرح ایک پیغمبر ابتدا آپ کی بھی تنگ دستی کی تھی، اور پھر ہم نے آپ کو غنا دیا، ایسا غنا دیا کہ کائنات آپ سے سبق غنا سیکھ رہا ہے۔ ووجدک عائلا فاغنی، آیت میں مژدہ ہے کہ ہر تنگ دست
ایک نہ ایک دن مال کی فراوانی اور کثرت دیکھے گا. وہ تنگدستی کے دور کو بھولے نہیں اور مال کے فراوانی کے دنوں میں شکر کا خیال رکھے. مفسرین کہتے ہیں کہ ابتدائی میں آپ کو نکاح کا پیغام مکہ مکرمہ کی ایک بزرگ مقدس عفیفہ پاک دامن تجربہ کار خاتون حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا، اور آپ نے ان کی تجارت اختیار کی اور اس کا نتیجہ پھر نکاح پر نکلا، اور آپ کو ضرورت کی اوائل عمر میں نبوت کے لیے کامل تسلی کی. چنانچہ وہ تسلی کے لیے پورا کا پورا ساز و سامان رکھتی تھی، اور پایا آپ کو تنگدست پس آپ کو غنی کیا. اس میں اشارہ ہے کہ وہ علم اور دین کی ابتدا تنگدستی ہے لیکن غنا کی ضرورت ہے، اور دین پر خرچ ہونے والا مال دین کا حصہ ہے. یعنی غنا اور مالداری دین کے منافی نہیں ہے بلکہ یہ دین کے معاون و مددگار ہے. نہ مردستان کی دنیا دوست دارت اگر دارت برائے دوست دارت. فاما الیتیم فلا تقہر، پس وہ جو یتیم ہے اس کے ساتھ سختی نہ فرمائے. واما السائل، اور وہ جو مانگنے والا ہے فلا تنہر، اس کو جھڑکیے نہیں. واما بنعمت ربک، اور وہ جو نعمت آپ پر رب کی فحدث، اسے بیان فرمائے. آپ پر خود یتیمی کے دن گزرے ہیں تو آپ یتیم کے ساتھ کہاں سختی کریں گے؟ اور آپ خود تنگدست تھے. تنگدست آدمی دوسروں سے مانگتا ہے، یہ اور بات ہے کہ آپ کی شان مخلوق سے مانگنے کی نہیں تھی. اگر ایسا تنگدست مانگنے والا ہے تو اس کو جھڑکیے نہیں بلکہ اس کو مالا مال کیجیے. حدیث میں ہے اگر مانگنے والا گھوڑے پر سوار ہو کیا ہے تب بھی آپ اپنی توفیق کے مطابق اس کی مدد کریں. للسائل حق وإن أتاك على فرس، سائل کا حق ہے اگرچہ گھوڑے پر جو گاڑی میں بیٹھ کے آتا ہے وہ کہتے ہیں مجھے ضرورت ہو سکتی ہے. ان تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت کی نعمت عطا کی ہے. حدث، آپ اس کو بیان فرمائیں. محدثین کہتے ہیں کہ نبوت کا بیان جو آپ نے کیا ہے اس سے حدیث نکلی ہے. فحدث سے حدیث نکلی. حدیث اصلا نہ حدث سے ہے اور نہ حادث سے ہے، جو محدثین نے اصول حدیث میں تعویلات کی ہے. خدا تعالیٰ ان کو اجر و ثواب دے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ علم الحدیث مقتبس ہے. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. خدا کی سب سے بڑی نعمت وہ نبوت ہے اور اس کا بہترین بیان آپ نے حدیث میں کیا ہے. چنانچہ حدیث کی تعریف بھی یہ ہے کہ وہ اقوال و اعمال و افعال جو پیغمبر نے من حیث الرسول صادر ہوئے ہیں نہ من حیث انسان و بشر. اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد.